حضرات سامعین کرام، چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ اسلام کی تاریخ کا آغاز اس وقت ہوا جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی وادی میں غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پڑھیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا۔ سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی خاتون آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ مردوں میں حضرت ابو بکر، بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زید نے اسلام قبول کیا۔ سامعین کرام، ابتدا میں اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی گئی، لیکن 3 سال بعد حکم آیا کہ کھلم کھلا تبلیغ کی جائے۔ جب 3 سال بعد حکم آیا کہ کھلم کھلا تبلیغ کی جائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بتایا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو وہ دشمن بن گئے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر کھینچا گیا۔ حضرت سمیہ کو ہر پرچھی مار کر شہید کیا گیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا۔ ان حالات میں کچھ مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے، جہاں نجاشی بادشاہ نے ان کی حفاظت کی۔ اسی دوران اسلام پھیلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرأی اور مضبوطی شخص نے اسلام قبول کیا، جس سے مسلمانوں کو حوصلہ ملا۔ لیکن قریش کے ظلم کو کم نہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو شعیب ابی طالب میں 3 سال تک قید کر دیا، جہاں کھانے پینے کے سخت قلت رہی۔ پتے اور جڑیں کھا کر گزارا کیا گیا۔ اس کے بعد عام الحزن آیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چچا حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام قبول کریں، لیکن انہوں نے پتھروں سے مارا اور مذاق اڑایا۔ اسی ظلم کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، انبیاء کرام سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز کا تحفہ دیا۔ معزز سامعین کرام، اب مدینہ کے لوگ اسلام لانے لگے۔ بیت عقبہ اولا اور ثانیہ کے ذریعے اہل مدینہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر آنے کی دعوت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی۔ ایک ایک کر کے سب مدینہ پہنچنے لگے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار حرا سے غار نور میں 3 دن چھپے رہے۔ پھر مدینہ پہنچے، جہاں اہل مدینہ نے خوشی سے استقبال کیا۔ مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا گیا۔ یہودی قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا گیا۔ اب اسلام ایک مکمل قوت بن چکا تھا۔ سامعین کرام، پھر قریش نے مدینہ پر حملے کی تیاری کی۔ پہلا بڑا معرکہ بدر ہوا، جہاں صرف 313 مسلمان 1000 کافر پر غالب آ گئے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ سامعین کرام، یہ واقعہ جنگ بدر کا ہے، جس میں 313 مسلمان 1000 کافروں پر غالب آ گئے۔ اس کے بعد احد کا میدان آیا، جہاں شروع میں مسلمان جیت گئے، لیکن تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے نقصان ہوا اور 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ پھر خندق کی جگہ
کھودی گئی اور خندق کی جنگ ہوئی، جس میں مدینے کے گرد خندق کھودی گئی اور قریش کی ساری سازش ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھا، لیکن دراصل یہ اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی، کیونکہ اس کے بعد لوگ آزادانہ اسلام قبول کرنے لگے۔ اس دوران خیبر فتح ہوا اور یہودیوں کی بڑی طاقت ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم، ایران اور دوسرے بادشاہوں کو خطوط لکھے اور اسلام کی دعوت دی۔ سامعین کرام، بالآخر قریش نے صلح حدیبیہ توڑ دی، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے کا رخ کیا۔ جب قریش نے دیکھا تو ان کے دلوں پر رعب طاری ہو گیا، مکہ بغیر خون بہائے فتح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سامعین کرام، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے کا یہ پورا دور ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام صرف تلوار سے نہیں پھیلا، بلکہ صبر، قربانی، اخلاصی اور اللہ پر بھروسے سے پھیلا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسلام دنیا کے سب سے تیزی سے بڑھنے والی حقیقت ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنی اگلی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔